اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں دو تعارف کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈاروین کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈاروین کی تھیوری پڑھیں گے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. کوئی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کریں نا تو میں بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا, سیل ایک خلیہ ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے, آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے صحیح. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی, جو ایک اینٹ ہے, یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں, ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں, کوئی بھی جاندار کا, چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو, اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جو مینجمنٹ ہے, جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے, ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے, کئی ارب سال. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال نہیں ہے, 5-6 ارب کہا جاتا ہے کہ 5-6 ارب سال پرانی زمین. تو زمین میں ایک سیل میرے بھائی لا آف چانس کے تحت وجود میں آنے کے لیے کھربوں سال چاہیے, جبکہ زمین کی اتنی عمر نہیں ہے. کھربوں سال میں شاید ایسا ہو جائے, وہ بھی یقین نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر اس سیل کا ایوالو ہو کے 2 سیل میں تقسیم, پھر 3 میں, پھر 4 میں, پھر پورا پودا بننا, پھر پورا پھل بننا, پھر پورا جانور بننا, پھر وہ جانور سے ترقی کرتے کرتے بندر بننا, بندر سے انسان بننا. یہ اگر بالفرض ہوا بھی ہے, وہ تو ناممکن ہے ایسا اتفاق, تو اس کے لیے کھربوں ضرب سال چاہیے, جبکہ کائنات کی اتنی عمر ہے نہیں. پھر بھی ہوگا نہیں, لیکن اگر فرض کریں تو شاید اس طرح سے ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو, بیٹا ہمیں بنایا گیا ہے, ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہیں, ورنہ وہ کل جا کے ملحد ہوگا, ایتھیسٹ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو ملحد ہو جائے جہنم میں, اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, آپ کو پہلے جہنم میں پھینکوائے گا, پھر جہنم میں جائے گا بعد میں. دنیا بھی آپ کی جہنم بنائے گا, کیونکہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں بہت کرتا ہے, انسانی حقوق کا علم بردار بالکل بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ کہ آپ نے جب اپنی اولاد کو جنا تو وہ کہتا ہے یہ اتفاق سے ہوا ہے. یہ کیسے ہوا ہے بھائی؟ اتفاق. آپ کی ماں نے جب آپ کو بچپن میں بہت زیادہ محبت دی, کہتے ہیں لا آف چانس کے تحت ایسا ہوا ہے, نیچرل ہے. مرغی بھی تو اپنے انڈوں کو سیتی ہے اور چوزوں کو پالتی ہے, تو یہ نیچرلی ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, تو اس نیچر کا تقاضا تھا, اس نے مجھے دودھ پلا کے بڑا کر دیا, اس کا مجھ پر احسان
بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. ہر چیز میں کس کو استعمال کرے گا وہ؟ کھوپڑی کو، عقل کو استعمال کرے گا. اگر آپ نے بچوں کو اللہ نہیں سکھایا، آج بہت سے ماں باپ پریشان ہیں نا، ہمارا بچہ مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہی نہیں. بھائی تم نے بچے کو اللہ ہی نہیں سکھایا تو تمیز سے بات کرنے کا حکم امریکہ تھوڑی دیتا ہے، تمیز سے بات کرنے کا حکم تو اللہ دیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ بھی تو کہتا ہے تمیز سے بات کرو، تو امریکہ تمیز سے بات کرنے کا جو آرڈر دیتا ہے نا، وہ ان ماں باپ کے بارے میں دیتا ہے جو خود تمیز سے بات کر رہے ہوں. نہیں یہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. وہ تو پھر انسانیت میں ہر ایک سے تمیز سے بات، ان کے ماں باپ اور دوست میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے جس میں ماں باپ کے حقوق کو ایکسپلین کیا گیا ہو؟ ابے میرے بھائی ایک بات بتاؤ، یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے، اماں بہن بیٹی کی کبھی رائٹس کی بات ہوئی ہے بھائی؟ یونائٹڈ نیشن میں کہیں لکھا ہوا ہے اماں کے یہ حقوق ہیں، بہن کے یہ حقوق ہیں، بیٹی کے حقوق ہیں، بہو کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے عورت کے یہ حقوق ہیں. یونائٹڈ نیشن میں کہیں ہے یا کہیں جب بھی باہر سے ہمیں قرضہ دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے اپنے یہاں پہلے ماں باپ کے حقوق کا تحفظ کرو پھر ہم اتنے کروڑ روپے دیں گے؟ وہ کہتے ہیں عورت کے حقوق کی بات کرو، انسانیت کے حقوق کی بات کرو. تو یہ مبہم نعرے ہیں اور مبہم باتیں، مبہم قانون پر عمل ممکن نہیں ہوتا. آپ کہیں جاب کے لیے گئے، آپ نے پوچھا کہ سر میری کیا ذمہ داری ہے اور اس کے بدلے میں مجھے تنخواہ کتنی ملے گی؟ تو کمپنی نے کہا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاموں کو ٹائم پہ پورا کرنا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ ملے گی. آپ نے بولے سر میں سمجھا نہیں، میرے کام ہیں کیا ہے بھائی؟ میرے کام ہیں کیا؟ کس سے میں نے، میرا باس کون ہے، چپڑاسی کون ہے، اور میرے ماتحت کون ہے، میرے جیسے کون ہیں، ان کے کیا کیا حقوق ہیں، کتنا ٹائم میں نے آفس میں دینا ہے؟ وہ کہیں ہم جیل میں جانے کے قائل نہیں ہیں، آپ نے کام کرنا ہے. اور آپ پھر کہہ رہے ہیں تنخواہ کی ڈیٹیل بتاؤ، کہہ رہے ہیں آپ کو تنخواہ ملے گی. تو اس کا مطلب سر نہ آپ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں اور نہ آپ ہم کو تنخواہ دینا چاہتے ہیں، آپ باتیں پھینکنا جانتے ہیں بس. اس باتیں پھینکنے پر ایک مجھے واقعہ یاد آیا، اس سے میں سمجھا پاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو دنیا نے آنکھوں میں جھول دھونکی ہوئی ہے نا، ہمارے حقوق، انسانوں کے حقوق اور جانوروں کے حقوق اور خواتین کے حقوق، جو مبہم نعرے ہیں ان کی ڈیٹیل میں وہ گئے نہیں ہیں. جس چیز کو آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے، آپ ان حقوق کو ادا کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے یہاں میں نے تو اس مسجد میں تو کئی دفعہ یہ واقعہ بتایا، بہت سارے نئے لوگ آ گئے. ہمارے خاندان کی کوئی خاتون تھی، ان کے لیے ایک رشتہ آیا، مجھے بھیج دیا انٹرویو لینے کے لیے نا کہ لڑکا ہے، ذرا آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا کرتا کیا ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جناب آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میری اچھی آمدن ہے. میں نے کہا بھائی جان کرتے کیا ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت کچھ کر لیتا ہوں. یہ ہے ویمن رائٹس اور خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا، اور انسانیت کے حقوق. میں بہت کچھ کر لیتا ہوں، میں کھلا سکتا ہوں، میں پلا. بھائی جان کرتے کیا ہو؟ بس چھوڑے اس بحث کو. الحمدللہ میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. اس کا مطلب ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا. یا تو روحانی عامل ہے، جن چڑیل بھوت بھگا کے پیسہ کما رہا ہے، یا چوریاں کر رہا ہے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. بتا تو صحیح کرتا کیا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے تیرے پاس پیسہ؟ تو اگر وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ کچھ بھی یا تو غلط کر رہا ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہا. تو مبہم بات جو بھی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہا ہے. پھر اس نے بہت زیادہ جب میں نے اصرار کیا، اس نے کہا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. یہ اور مشکل میں ڈال دیا مجھے. ٹرانسپورٹیشن کا تو مطلب کوئی چیز یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ کنٹینر یہاں سے امریکہ بھیج رہا ہے گندم کے، یا وہاں سے منگوا رہا ہے، یا چپل مسجد کی یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ رہا ہے. یہ بھی تو ٹرانسپورٹیشن ہی ہے. اس کے پیسے مل رہے ہیں تجھے. کیا خیال ہے؟ پتہ چلا نمازیوں کے چپل سیدھے کرتا ہو، اس کے پیسے ملتے ہوں، تو کوئی غلط بات نہیں ہے یہ. لیکن منہ سے تو پھوٹو نہیں جی میں ٹرانسپورٹیشن اسی کے رٹ. میں نے کہا بھائی آپ کا دفتر کدھر ہے، کدھر بیٹھ کے ٹرانسپورٹیشن؟ اس نے بتایا فلاں جگہ میں پہنچ گیا وہاں. تو بیچارہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ نیچے سے ٹرک مزدور تھا، وہ مزدور اٹھا کے وہ ٹرک پہ مال لوڈ کرتا تھا. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن آپ منہ سے پھوٹو کہ میں مزدور ہوں، میں سامان لوڈ کرتا ہوں ٹرکوں پہ. جو بات ہے وہ تو بتاؤ نا، چھپا کیوں رہے ہو؟
تاکہ یہ بتانا کہ میرا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. یہی کام غیر مسلموں نے کیا جو اسلام کو نہیں مانتے. اسلام بتاتا ہے عورت کے کیا حقوق ہیں, ماں کی صورت میں یہ حقوق, بیٹی کی صورت میں یہ حقوق, بہن کی صورت میں یہ حقوق, بیوی کی صورت میں یہ حقوق, رشتہ داروں کی صورت میں یہ حقوق, پڑوسنوں کی صورت میں یہ حقوق ہیں کہ ان کو نہیں دیکھنا.